میں آپ سے بہت کھل کر عرض کر رہا ہوں. یہ پوری دنیا کی امت مسلمہ کا مزاج بن گیا ہے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے میں کہاں رہتا ہوں. میں امریکہ میں رہتا ہوں, میں یورپ میں رہتا ہوں, میں اسپین میں رہتا ہوں, میں بیت اللہ کے پڑوس میں رہتا ہوں. گویا کہ لوگوں نے دین کو اس طرح بانٹ لیا ہے آپس میں جس طرح ملک بانٹ لیے ہیں. آپ دیکھیے, آپ سب سے پہلے غور کرتے ہیں کہ میں جس پوزیشن میں ہوں, اس پوزیشن میں میرے لیے اسلام کے کون کون سے احکام, میں اپنی اس پوزیشن میں کون سے احکام اختیار کر سکتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ سے کھل کر کہ اللہ نے منافقین کا قرآن نے بالکل یہی حال بیان کیا ہے, بالکل خدا کی قسم یہی حال بیان کیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, ایسے بھی لوگ ہیں آپ وسلم کے ساتھ کہ جو کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں, نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں. وہ حالات دیکھتے ہیں, وہ حالات دیکھ کر چلتے ہیں. اگر حالات ہیں اطمینان بخش اور امید ہے, مسلمانوں کے ساتھ رہ کر ان کے طریقے اختیار کر کے کامیابی کی امید ہے, تو یہ قرآن کہتا ہے اطمینان بھی. اور اگر ان کو مسلمانوں کے ساتھ چل کر ان کے طریقوں پر چل کر کسی بھی کام میں کوئی ناکامی نظر آتی ہے, انقلب علی وجہی, تو یہ کہتے ہیں بھائی ہم تو اپنے جو کفر والا راستہ ہے, نعوذ باللہ خواہش والا راستہ ہے, اسی پر چلیں, اس میں تو ہم نہیں چل سکتے کیونکہ ہمارے حالات, ہماری پوزیشن ایسی ہے. آج میں صاف کہتا ہوں, مسلمان کی زبان پر یہ بات عام ہے, فلاں سنت پہ میں عمل نہیں کر سکتا. دیکھیں میری پوزیشن ایک آپ کی طرح نہیں ہے, میں فلاں سنت پہ عمل نہیں کر سکتا کہ میرے حالات آپ کی طرح نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ حالات کے اعتبار سے دین پر چلنا یہ منافقین کا معمول تھا, یہ ان کا مزاج تھا. اللہ نے قرآن منافقین کا تعارف اسی طرح کروایا. حالت یہ تھی, اگر مسلمانوں کی طرف آئے اور بیٹا پیدا ہو گیا تو کہتے کہ اسلام اچھا مذہب ہے, اور اگر مسلمانوں کے ساتھ آئے, مسلمانوں کی طرف آئے اور بیٹی پیدا ہو گئی تو کہتے تھے کہ اسلام اچھا مذہب نہیں. یہ لکھا ہوا گویا کہ لڑکا یا لڑکی کا پیدا ہونا جو ایک نہ نبی کے ہاتھ میں ہے, نہ ولی کے ہاتھ میں ہے, نہ صحابی کے ہاتھ میں ہے, اللہ کس کو کیا دے گا. آپ غور کریں, یہ بنیاد تھی منافقین کی کہ اسلام میں خیر ہے یا نہیں ہے. اگر لڑکا پیدا ہو تو اسلام میں خیر ہے, اگر لڑکی پیدا ہو تو اسلام میں کوئی خیر نہیں ہے. یعنی جو کفار کی اس زمانے میں ایک بہت بنیادی خصلت تھی ہے کہ لڑکی پیدا ہوتی تو ان کے یہاں ماتم ہوتا تھا. اللہ مجھے معاف کرے, آج بھی یہ خصلت پائی جاتی ہے غیروں میں نہیں, اپنوں میں, کہ وہ لڑکی کی آمد سے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا لڑکے کی آمد سے خوش ہوتے ہیں. یہ ایک کفر کی خصلت ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں اولاد کے دینے کا اور اولاد کے عطا کرنے کا ذکر کیا ہے وہاں لڑکی کو اللہ نے قرآن میں مقدم کیا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. آپ غور کریں اس آیت پر, اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو مقدم نہیں کیا. مسلمانوں کے اندر سے اس بات کو ختم کرنے کے لیے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ لڑکا ہو تو بہتر ہے, یہ کفر کی خصلت ہے, مسلمان کی خصلت یہ نہیں ہے. میں ایک بنیادی بات عرض کرنا کہ مسلمان کا کسی ملک میں, کسی شہر میں, کسی گاؤں میں, کسی آبادی میں یہ سوچنا
کہ میرے حالات کے اعتبار سے میرے لیے دین کے کون کون سے احکام ہیں؟ میں کہتا ہوں بالکل یہ سوچ مسلمان کی یہ سوچ ایمان کے خلاف ہے، نفاق کے مطابق ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے عمل کا امتحان لیتے ہیں کہ اب تک انہوں نے عمل کیا ہے، ہم دیکھیں تو صحیح کہ اگر ہم ان پر اچانک کوئی حکم لے آئیں تو یہ اس کو اپنی پوزیشن، اپنے حالات، اپنے ماحول کے اعتبار سے اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ میری بات کو توجہ سننا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے قرآن میں کہ کیا مسلمانوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ آمنا کہتے ہیں کہ فارغ ہو جائیں گے، ہم ان کا ایمان کا امتحان نہیں لیں گے، بلکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہم ان کو اس بات پر چھوڑیں گے نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ہمیں رب بنانے پر استقامت دی ہے یا نہیں۔ سنیں میں عرض کروں گا، ہمیں رب ماننے پر انہیں استقامت دی ہے یا نہیں؟ ہم استقامت کو جانچ کر دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا ہے اللہ ہمارا رب ہے، انہیں اس پر استقامت ہے یا نہیں؟ استقامت کسے کہتے ہیں؟ آج کل لوگ استقامت کی دعا بھی کراتے ہیں، استقامت کے لیے خطبہ بھی کرتے ہیں۔ سوال ہے استقامت کسے کہتے ہیں؟ میں جو پہلی بات عرض کی تھی وہ یہ بھی کہتا ہوں کہ استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں۔ جو مسلمان پورے دین پر نہیں چل رہا ہے اس کو استقامت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، کہ صراط مستقیم یہ ہے کہ تم میرے علاوہ میرے غیر کی بات نہیں مانو گے، یہ صراط مستقیم ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، آپ یہ سمجھتے ہیں آیت کا مطلب یہ نکلے گا کہ تم میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرو گے؟ بالکل غلط خیال ہے، اس لیے کہ عبادت صرف نماز اور سجدے کو نہیں کہتے، عبادت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو کہتے ہیں، جس کا ایک عمل، جس کا ایک حصہ نماز ہے۔ بالکل واضح بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام عبادت ہے، جس کا ایک جز نماز ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، تو اگر جاننا چاہتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے تو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی کامل عبادت، کامل اطاعت اس کی۔ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اللہ کے غیر کی بات مانی تو اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا ہے، یہ بالکل قرآن میں حدیث میں صاف لکھا ہوا ہے۔ جو میری بات پہلے تھی وہ اب بھی ہے، میں یہی سبق سمجھانا چاہتا ہوں کہ جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں ہے، کسی عمل پر مداومت، کسی عمل پر ہمیشگی، کسی عمل کو آدمی تھام کر رکھ لے، یہ کوئی استقامت نہیں ہے اور یہ عبادت بھی نہیں ہے۔ اب اس زمانے میں لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ بھئی میں تو نماز کا بہت پابند ہوں، معاملات میں دھوکہ دینا، پیسے دبانا، یتیم کی زمین قبضہ لینا، یہ اس کی اپنی عبادت کی وجہ سے اسے اپنی عبادت پر اتنا فخر ہے کہ اس کو اپنے معاملات کی خرابی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نظر ہے اس کی اس پر کہ میری نماز بہت اچھی ہے۔ ایک آدمی کے معاملات بڑے اچھے ہیں، معاشرہ خراب ہے۔ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ عبادت کا تصور صرف نماز تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، اس تصور کو توڑنا چاہیے۔ اور عبادت، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں عبادت ہیں: نماز، روزہ،
حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت اللہ کی مبارک محنت، تجارت، پڑوسیوں کے حقوق، اور ہر کام میں اپنی شکل لباس سے لے کر منہ میں لقمہ لینے تک ان سارے کاموں کو سنت کے مطابق کرنا، یہ بھی عبادت کے اندر داخل ہے۔ ورنہ ان میں سے کسی ایک عمل کا چھوٹ جانا یا غیروں کے طریقے پر چلا جانا، یہ ایسا دین کو ناقص کر دے گا جیسے ایک رکعت کا چھوٹ جانا یا ایک سجدے کا چھوٹ جانا نماز کو ناقص کر دیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عبادت کسی ایک عمل پر مداومت، اس کو عبادت نہیں کہتے۔ عبادت پورے دین پر چلنے کا نام ہے، استقامت پورے دین پر چلنے کا نام ہے۔ میں نے عرض کیا ہے ابھی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اللہ کے غیر کی بات مانتا ہے، اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر واقعی کوئی غور کرے اس کو تو یہ بات بہت سخت بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ عدی بن حاتم جب اسلام لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، انہوں نے ایک بات عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں الزام کیوں دیا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے مقابلے میں اپنے علماء اور مشائخ کو، اپنے پوب اور پادریوں کو اللہ کے سوا رب بنایا ہوا تھا، ہم نے کبھی اللہ کے غیر کو رب نہیں بنایا، یہ الزام کیوں ہے قرآن میں ہم پر؟ یہ سوال کیا عدی بن حاتم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا ہے عدی، جب تمہارے علماء اور مشائخ، تمہارے پوب اور پادری، وہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرتے تھے، حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرتے تھے، تو بتاؤ کیا تم ان کی بات مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ عرض کیا کہ اصلا ہم ان کی بات مانا کرتے تھے۔ فرمایا بس اگر تم نے اللہ کے غیر کی بات کو اللہ کے خلاف تسلیم کر لیا، اگر تم نے اللہ کے غیر کی بات کو اللہ کے خلاف تسلیم کر لیا تو تم نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا۔ www.delhimarkazlive.com تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو رب ماننے کے بعد یہ اس پر جمے رہے یا نہیں جمے رہے، اس پر جمے رہے یا نہیں جمے رہے۔ جب ان کو باطل نے دعوت دی غلط کام کی طرف، تو یہ اپنے دین پر جمے رہے یا نہیں جمے رہے، یہ ہے سوال۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں عرض کروں کہ اللہ تعالی عمل کرنے والوں کا امتحان کس طرح لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ مقرب اور معصوم مخلوق ملائکہ ہے، انہیں کے درمیان ابلیس بھی، عمل میں بھی آگے، علم میں بھی آگے۔ سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، سوال اس کا ہے کہ آپ کے اب تک کے عمل سے آپ کے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے یا تواضع پیدا ہو رہی ہے۔ میری بات بہت دھیان سے سننا، ایک سوال ہے، اس لیے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد پیدا کرنے کے لیے۔ نماز پر یہ دیکھا جائے گا کہ اس نماز کے راستے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کے احکام کو پورا کرنا، اس کا جذبہ، اس کی استعداد کتنی پیدا ہو رہی ہے اندر۔ یہ سوال اس نہیں صرف میں نماز پڑھتا ہوں، سوال اس بات کا ہے کہ اب تک کی نماز سے آپ کے اندر اطاعت پیدا ہوئی یا آپ کے اندر نافرمانی پیدا ہوئی، آپ کے اندر تواضع پیدا ہوئی، آپ کے اندر تکبر پیدا ہوا۔ آپ دھیان سے سننا بات،
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لیا اور حکم یہ دیا اللہ نے تمام ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کریں. یہ حکم حیثیت کے خلاف آیا. ہم بہت اہم بات عرض کر رہے ہیں. جب کسی مسلمان وزیر اعظم یا کسی مسلمان عہدے دار یا کسی مسلمان مالدار یا کسی مسلمان دنیاوی اعتبار سے کسی استعداد کا حامل جب اس پر کوئی حکم آتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ میرا مقام میرے درجے کے اعتبار سے یہ حکم میرے لیے مناسب ہے یا نہیں. میں آپ سے بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا امتحان لیا اور حکم یہ دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا، اللہ کا امر تھا. آدم نے سجدے سے انکار کر دیا. ابا واستکبرا، انکار کیا اور انکار بھی کیا بڑائی کے ساتھ کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. دیکھیں میں نیا ہوں، میں پرانا ہوں، یہ نئے ہیں، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہیں. میں ادنا کے سامنے جھکوں یہ میں نہیں کر سکتا. سوال یہ ہے کہ اب تک کی عبادت سے اندر کبر پیدا ہوا ہے یا تواضع پیدا ہوئی ہے. ہم اس کا امتحان لینے کے لیے جو حکم لائیں گے وہ حکم آپ کی حیثیت کے خلاف لائیں گے. حکم حیثیت کے خلاف لائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کیا سارے ملائکہ نے، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا. کیا وجہ ہے؟ وجہ اندر کبر کی ہے کہ اندر یہ بڑائی پیدا ہو گئی کہ میں جس درجے کا عابد ہوں اور میں جس درجے کی عمل کرنے والا ہوں، میں اپنے علاوہ سے افضل ہوں، میں ان سے بہتر ہوں. میرا ان کی طرف جھکنا یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے. میں کہتا ہوں آج بھی یہی بات ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، آج بھی یہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے تو مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میرے اعتبار سے اس حکم کا پورا کرنا لوگ کیا کہیں گے دیکھ کر کہ بھائی اچھا آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکا، وہ شخص ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا کہ اگر لوگ خلاف سنت طریقے کو اچھا سمجھیں تو یہ آدمی اگر ان کو احمق سمجھتا ہے سب کو تب تو یہ ایمان کی حقیقت پر ہے، اور اگر یہ دین کو دنیا کو دیمت ترجیح دینے والوں کو احمق نہیں سمجھتا تو اس کے پاس ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سمجھ لیں کہ ایمان کا کمال یہ ہے، ایمان کا کمال یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کو ترجیح دے دین پر، ایسے لوگوں کو جو آدمی احمق سمجھتا ہو وہ ایمان کی حقیقت، اس پاس ایمان کی حقیقت ہے، اس پاس ایمان کا کمال ہے. لیکن ہم یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ میری پوزیشن، میرے حالات، میرا عہدہ وہ مجھے اس سنت سے روکتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، اس امتحان میں ابلیس ناکام ہوا، اس امتحان میں ابلیس ناکام ہو گیا. حالانکہ اللہ کا حکم تھا ان کو سجدہ کر لو. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ
مسلمان یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کسی کام کے کرنے کا وہ زیادہ اہم اور ضروری ہے، اور رہا ہماری اپنی ضروریات کھانے کی، پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، اس میں اگر ہم سنت کو انکار کر دیں یا اس کو چھوڑ دیں تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ حکم چھوٹا ہے، وہ حکم بڑا ہے۔ دیکھیے ہوا یہ کہ ایک صاحب نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں سے کھاؤ۔ اس نے جواب میں کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، مجھے عذر ہے کہ میرا دائیں ہاتھ سے معذور ہوں۔ اس نے جھوٹا عذر پیش کیا اپنے دائیں ہاتھ کی معذوری کا، ابلیس نے عذر پیش کیا اپنی ذات کے وہ آدم سے بہتر ہونے کا۔ بالکل میں کہتا ہوں دونوں جگہ ایک سی صورتحال ہے، بالکل اس نے انکار کیا ہے برائی کی وجہ سے۔ اس روایت میں حدیث میں ہے کہ اس بائیں ہاتھ سے لقمہ لینے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا حکم کا انکار کیا ہے صرف کبر کی وجہ سے۔ دونوں جگہ کبر کا لفظ ہے، ابا واستکبر وہاں ہے، ما منع الکبر یہاں ہے، آپ اندازہ کر لیجیے۔ آسمانوں پر اللہ کی نافرمانی پہلی ہوئی ہے وہ تکبر کی وجہ سے، اور اگر دائیں ہاتھ سے لقمہ لینے سے آدمی انکار کر رہا ہے اور اس میں عذر پیش کر رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی، اس کو فوراً فرمایا اللہ کرے تیرا ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ ادھر ابلیس اللہ کو سجدہ کرنے سے اس کی کمر شل ہو گئی ہے ہمیشہ کے لیے، ادھر اس شخص کا دائیں ہاتھ شل ہو گیا ہے، اس کا منہ کی طرف کبھی اس کا ہاتھ اٹھے گا نہیں اب قیامت تک، اس کا ہاتھ شل ہو گیا صرف اس لیے کہ اس نے ایک سنت کا انکار کر دیا۔ اس کی کمر شل ہو گئی اللہ کو سجدہ کرنے سے، کیونکہ اس نے اللہ کو اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ میں بالکل مثال ایک اونچے عمل کی آسمان پر ہوا ہے، ایک زمین پر صرف ایک اتنی سی بات، آپ نے فرمایا کھانا کھانے والے سے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ بائیں سے مت کھاؤ، اس نے کہا جی میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، فرمایا اللہ کرے تیرا دائیں ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ ہم یہ واقعات نہیں سنا رہے، ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ جب کوئی شخص بڑائی میں آ کر کسی سنت کا انکار کر دیتا ہے تو پھر آپ یاد رکھنا کہ ایک سنت کا انکار اللہ کی قسم شیطان کے انکار کے برابر ہے۔ ایک سنت کا انکار، ایک سنت کا انکار کر دے کوئی، وہ ابلیس کے اللہ رب العزت کو آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کے برابر ہے۔ لیکن مصیبت یہ پڑی ہے زمانے کے مسلمانوں پر، اور جہالت یہ عام ہو گئی ہے مسلمانوں میں کہ یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، آپ سنت کو بغیر درجہ کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وزیر نے یہ کہہ دیا قاضی کے سامنے کہ مجھے لوگ کی پسند نہیں، میں اسے قتل کر دوں، یہ واجب القتل ہے۔ یہ سنت کے مقابلے بڑائی دکھلاتا ہے۔ ایسی میں کہتا ہوں بہت سنتیں ہیں جن کو کسی مسلمان کو 2 پیسے مل جائیں یا اسے کسی گلی کا کیچڑ صاف کرنے کے لیے میئر بنا دیا جائے تو یہ کہتا ہے کہ میرے عہدے کے اعتبار سے یہ سنت مناسب نہیں ہے میرے لیے۔ میں تو حیران ہوں کہ اس سے بڑی شیطانیت کیا ہوگی، اس سے بڑی شیطانیت کیا ہوگی کہ یہ اپنے عہدے منصب اور اپنی مالی حیثیت کی وجہ سے یہ کہہ دے کہ یہ سنت میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی۔ چنانچہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ کر دیا۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے کوہ طور پر تو ابلیس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے ملاقات کریں گے اور آپ کا اللہ سے مکالمہ ہوگا، آپ میرے لیے اللہ سے سفارش کر لیں کہ میں اپنے گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔
نبی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیں. آپ سفارش کر دیں اللہ کے یہاں. سفارش کرنے گئے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف کہ جی ابلیس اس ایک مدت کے بعد آپ سے توبہ کرنا چاہتا ہے. فرمایا اللہ نے فرمایا کہ وہ توبہ کرنا نہیں چاہتا، کہ نہیں اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، معافی چاہ رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ توبہ نہیں چاہتا ہے. اگر وہ توبہ چاہتا ہے تو اس سے کہو کہ وہ آج بھی آدم کی قبر کو سجدہ کر لے. موسیٰ کہ تو ہو جائے گا. جا کے اس سے کہا واپس آ کر کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم آدم کی قبر کو آج سجدہ کر لو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، جب میں نے آدم کو اس وقت سجدہ نہیں کیا تو اب مرنے کے بعد کیا سجدہ کروں اس کو. میں بہت بنیادی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ میں بتا رہا ہوں مزاج ان لوگوں کا کہ جن سنتوں کو چھوڑ کر انکار کر کے یہ گزر گئے ہیں، یہ ان کی طرف واپس آنے کو تیار نہیں ہے. وہی کہتے ہیں وہ سنت اور وہ حکم عمل میں ہے ہی نہیں. آج کل کے زمانے میں یہ سنت ہے ہی نہیں.